اب آپ اس مبارک سلسلے کا 5واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا، پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا، پھر اس کو پھیلانا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل جیسے آپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ آیات کو بدل دیتے ہیں، اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی، آگے پیچھے الفاظ کر دیے، یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے، جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے۔ ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے، حالانکہ ہے تو جز اس کی ہے، تو اسی کی جز، اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے۔ جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے، لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے، اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو، کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو، کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی، جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر گیا۔ حضور نے فرمایا ماذا رأیت، کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا، پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا۔ تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے۔ اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ گے۔ یہ تو بڑا مبارک خواب۔ اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی، اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی۔ اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیا پر علماء نے تو کتابیں لکھی، مستقل کتابیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں بات۔ اور پھر فن رؤیا جو ہے، تعبیر رؤیا، یہ مستقل ایک علم۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے تحدیث نعمت کہی تھی، علمنی تعبیر الاحادیث، کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے، اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھتے۔ اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین کی، وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے، اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم دیا، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تست ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، ہیرے جواہرات ملیں گے۔ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک دست ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ وہ چلا گیا۔ تو آپ کے طلباء نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے 4 مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے۔ اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں۔ اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی،
ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے، اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے، تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی۔ تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم۔ اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں، وانا رؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَهَكَذَا أُمَّهَاتُ الْأَنبِيَاءِ يَرَيْنَا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے۔ اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا ہے، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ، خلوت یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا۔ آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں۔ اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے، اور 8 دن 10 دن اور کبھی کبھی مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک مہینہ۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کمکمے، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہنا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بھائی دی ہے، مجھے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا، معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کر رہا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت لا کے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہذا حظ شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں نبوت رسالت، یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما، آپ غار میں بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے۔ اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے۔ یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے، اور یہ قدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا۔ یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے، اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئی، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذات راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم، بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا مدد کروں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی تھے، جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترکولی عقیلا، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے، اس وجہ سے تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت رہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے
حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی، وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے، تو جب سارے رشتہ دار آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے، تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہے لے آؤ اور حضور کے سامنے انڈیل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے، یہ کاغذ کی چیزیں، کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا، یا درہم یا دینار. اس کے نام مختلف ہوتے تھے، ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے، لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی پہ. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی، وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی ملک اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی، پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا، پریس میں آپ نے نوٹ ہی چھاپنے، چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے، آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی؟ جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا، تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000، 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد. اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں کہ جب بھی حق المہر کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو، چاہے نقد ہو یا ادھار ہو، لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا، تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا ابتا نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذوں میں ہم نے 1 لاکھ روپیہ مہر دے دی اور آج آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے. 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بیچارے. تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے، یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا مال آپ کے لیے ہے، آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، اداس کیوں ہوتے ہیں؟ لٹا دیں آپ، مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا. حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا، وہ رحمت دو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا، عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے، ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو، تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی. حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے، تو عربی کو اگر آپ کہیں، عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے. جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں، آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا، تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں.
تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں. اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے، اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے، تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے، تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا، کہ حضور پڑھیں. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا، عرض کیا اقرا، حضور پڑھیں. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود، فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا. اللہ اکبر. اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ، کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے. وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مع البشر، اور اس بھیجنے کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے. جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں، بہت بڑے محدث زماں گزرے ہیں، ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی. اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے. کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا. یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے. اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا، پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم. اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں. آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو، کیا بنتا ہے؟ شاید وہ بھی نہ کر سکے. لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی. سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم. سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی، اے حکا کاف کتا. کیوں؟ انگریز نے یہی پڑھایا تھا، اے ایپل. یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو؟
یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے؟ بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے. یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے؟ ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا. کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے؟ کاف سے انہوں نے کتا ہی پڑھانا تھا، جو کہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت. نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا؟ با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا؟ الف سے اللہ نہیں بن سکتا؟ میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں. تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند. ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا سینے مالٹا. ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا. سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا. ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے. اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے. کیا کریں؟ تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی کہ تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بیچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کوئی ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا. وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا. بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا، بالکل ٹھیک. دوسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا. تیسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں. یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے. حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی نہیں. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے. وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں. ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے، بوڑھا ہے، کدھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف. دماغ میں بیٹھی ہوئی بات. اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ. اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، کہتے تو کارٹون ہے، یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں. تو اس طرح جب لقاء ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، ضمنی ضمۃ شدیدۃ، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق.
حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا, کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں, اتنی بڑی تبدیلی. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل, اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں, میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے. حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور 2 دفعہ دیکھا ہے, ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمانوں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے, السلام علیک یا رسول اللہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے, آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں, اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاگ الحجر, کہ بھئی وہ زگاگ وہ حجر والی گلی کون سی ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاگ الحجر ہے. اس کو زگاگ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا, بخاری شریف میں حدیث. فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری, مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا. تو پتھر بھی سلام کہتے تھے, اور کیوں نہ کہیں, ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمنہ قد حملت بمحمد, مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچہ. اور یہ کیوں نہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 1,24,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے, لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے, جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا, اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, یہ آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی, چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں, کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں. تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا, چونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے, اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں, کیسے نور نظر آ رہا ہے, لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا. یاد رکھیں, ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں, تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام, کوئی عدو, کوئی مستشرق, کوئی یہودی, کوئی نصرانی, کوئی وثنی, کوئی ہندو کل کو یہ کہے گا جی کیا پتا جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پتہ نہیں وہ کون تھا, حضور نے اس کو جانا تو نہیں, حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھا نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں, لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی, اور رویت 2 دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں, کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے, یہ محلہ جو جیاد ہے, اور جبریل سامنے آیا, قد سد الافق,
کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی یہ جو آسمان و زمین تک آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹ کے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہو ستوں میں یا تو جناحن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 ہزار پر ہیں، میرا تو صرف 600 پر ہے. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لقاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو بی بی خدیجہ نے پتہ ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے. میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں. حضور نے فرمایا بہرحال مجھے میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات. ایسے ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اور میں نے کہا مانا میں کرے. تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوفل کے پاس. اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ تھے، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے. اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے. جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاتے، کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے. تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقہ ابن نوفل سے، قرابت داری بھی تھی. تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورقہ سے کہا کہ حل رأیتا مارا ابن اب، میں کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے. جب حضور نے ساری کیفیت، ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا. ورقہ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام. مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری.
ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا. لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتابیں تھی. اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس نے کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جوان ہوتا، کاش میری صحت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے. تو حضور ساری باتیں سنتے رہے. جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو. میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ، نہ اعمال پہ، نہ افعال پہ، نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا. تو زندگی باقی تو بات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دروس میں بیان کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے اختصاراً جزیرہ عرب کے احوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، ارہاسات، پھر زمان ولادت، پھر وقت ولادت، اور اس کے بعد زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفوان شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام، اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، اور پھر تجدید کعبہ، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، اور اس کے بعد رویا صادقہ، اور پھر وہ گھڑی، وہ ساعت مبارک، اور وہ عظیم الشان وقت جو باعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور باعتبار باطن کے بھی رحمت تھا، کہ رمضان المبارک میں اور غار حرا میں، جبل نور پہ، حدود حرم میں، اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قاصد ہے، رسول ہے، وہ رسول نوری ہے، اور وہ سب سے پہلی وحی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. اور حضور پاک نے ان آیات مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے، اور آپ پر اس وحی کا، اس ثقل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا، اس کی وجہ سے ایک اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار کیا. تقریباً ہم نے یہاں تک اپنے دروس میں بیان کیا. اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وحی جو ہے، جب تک وحی نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نہیں کہلاتا. حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہوتے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز. اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں مبعوث ہونا ہے، کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے اور کب، یہ سب اللہ کے علم ہے. لیکن جب ان کی بعثت کا زمانہ قریب آتا ہے، تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو اب ان کو نبوت ملتی ہے، یعنی وقت بعثت کا تعلق جو ہے وہ وحی سے. اب وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا
کسی کلام مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وحی فرماتے ہیں اس کے پھر یعنی اقسام۔ ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک وحی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ القاء کرتا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست وحی ڈال دی، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا القاء کر دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ، اترا تو فرشتہ لے کر وہ وحی، لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس وحی کو اتار دیا، جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے، فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل مبارک۔ یہ دو۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے وہ وحی سناتا ہے۔ اور سب سے آسان صورت یہی ہوتی کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کے بات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے، یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر، جب سب سے پہلی وہ 5 آیتیں مبارک جو تھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی، اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ جاتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے علماء صحابہ میں سے، قرائے صحابہ میں سے ہیں، یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لگائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی، میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، وحی نازل ہونے لگی، قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر، اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا، اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا 2 دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے، ایک پیغمبر آئے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے، تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور کی ذات اقدس پر، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں، اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی، تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں۔ تو لازماً جو غلط قوتیں ہیں، یعنی اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، وہ چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ چاہے ہندوز ہوں، وثنی ہوں، کوئی ہوں، الکفر ملۃ واحدہ، تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے، تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند، تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلا کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد، اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سہارنپوری، خلیل احمد سہارنپوری نے کس سے پڑھا جی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے کس سے پڑھا جی، تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک، اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی ہے نا، اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک، لانے والے کون ہیں؟ جبریل،
اور اتارا کس کے بھی گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرۃ، اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا. اور قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند السدرۃ المنتہی. اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہی کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا، تاکہ اب اتصال سند ہو جائے، اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا، جبریل نے خدا سے پڑھا، اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس. اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو، کچھ جن آیا ہو. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو، اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے. اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا، اس کا کیا سمجھانا. اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا، جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا. جن تو عفریت من الجن والی بات ہے، وہ تو شیاطین ہیں، وہ تو گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کی آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا. اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے، کبھی انسان بن کے آتا ہے. اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کے سال میں پڑے؟ اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے؟ تو جنوں کا یہ عالم تھا. تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا. شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے. تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے، لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں. جیسے ورقہ ابن نوفل، یہ بھی دین نصارہ میں تھا، یہ بت پرست نہیں تھا،
یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اور عمرو بن نفیل تھا, اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو, دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو. یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو, یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا. یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے. یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے. ان چیزوں سے بچ جاؤ. اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا, اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں, اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی, علم بھی دیا تھا, اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا. اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے, شیر آتے, چیتے آتے, بگیاڑ آتے, پانی پیتے, اس کے ساتھ بیٹھے رہتے. اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی, تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کر رہے ہو. یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا, لیکن وہ توحید پہ تو رہے, لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی. اس نے کہا کہ یا لیتنی, یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی, تاکہ میں آپ کا انصار بنتا, آپ کا خادم بنتا, آپ کا معاون بنتا, یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے فرمایا ابا مخرجیہم, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ابا مخرجیہم, مکے والے مجھے نکالیں گے. کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو, مجھے کیوں نکالیں گے. اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں, جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا ہے, ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے. حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں. اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائیں. انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا, یہ سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہتے, ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے. اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے, ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے, اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں. ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا, تو ہمارا حق کون برداشت کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر, حق تو کڑوا ہوتا ہے. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا, حق تو کڑوا لگے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی. سمجھیں, نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی, اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا, تبلیغ کا, رسالت کا, پیغام کا, اوامر کا پہنچانا, وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا. پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا, اقرأ باسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سیدہ خدیجہ کے گھر میں, اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا. کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے, ایک مدثر اور ایک مزمل. مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا, سو جانا. مدثر کا معنی بھی, دثار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر, کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے, تو اس کو کہتے ہیں مزمل, اور اسی کو کہتے ہیں مدثر, دثار سے اور تزمیل سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے. اے میرے محبوب, کپڑے میں لپٹنے والے, کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے, اٹھو.
اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں. تو حضور ڈھونڈتے آئے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچھا بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے. حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی. آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کبھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو. میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. جیسے فرمایا یا زکریا یا عیسیٰ یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں نا جو ان نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ ایک زیادتی ہوتی ہے، ہمیشہ سمجھا. کیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا معنی ہے کسی کپڑے میں لپٹنا. اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے. یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں. حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے. اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے. جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے، آسمانوں سے اتارے گئے. پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا. یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن. یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا، کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. تو عجیب عجیب یعنی اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں. وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے، آگے عبارت بنے نہ بنے. وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے، اس کے لیے ہم عبارت بنائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی، وہ جناب عبارت پڑھنے میں لطف آتا ہے، پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبارت، چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے، حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں، تفسیر کرنا الگ بات ہے، قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے، پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی، وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی یا عبرانی زبان میں بات کی تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا، تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا، پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال سمجھیں قرآن نے اتنا کہا کہ یا ایھا المدثر، بس قرآن نے اتنا کہا کہ یا آدم ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے، جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں.
یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے، وکیل لائر بھی تھے، قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے۔ تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں، چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں۔ تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو، لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا، یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ما فوق الفطرت چیز بنا دو۔ اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں۔ نا، نبوت کا اپنا مقام ہے، رسالت کا اپنا مقام ہے اور الوہیت کا اپنا مقام ہے، وحی کا اپنا مقام ہے، اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو میرے مدنی، اب اٹھو، اب سونے کا وقت گزر گیا، اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو، اپنے رب کی بڑائی کرو۔ ربک فکبر، رب کو بڑا کیا مانا؟ رب کو بڑا بناؤ، مانا یہ ہے کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے۔ جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو، گھر میں بڑا ہے، بھائی تمہارا بڑا بھائی ہے، بھائی تمہارا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بھائی آرام سے بات سنو، بڑا بات کہہ رہا ہے۔ تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو، یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر، کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں۔ خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر، گناہ کیسے کر۔ اب جب یہ حکم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ، اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ۔ اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا۔ انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت۔ اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے۔ حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے، لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے۔ اصل میں وہ غلام تھے، پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے۔ اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی، یعنی گھر والوں میں سے اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ، حضرت زید اور سیدنا علی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا۔ تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت۔ اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ، مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی بچپن میں بھی، حالانکہ زمانہ کفر تھا
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزی، حضور نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں قسم نہ رکھ، انی ابغضہما، میں تو ان سے بغض کرتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ نفرت ہے لات و عزیٰ سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو 2 بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کرتے تھے. کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی. بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں ہیں. بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چاچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال 4 بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی، اس نے کہا قبلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلھا، کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر، ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو گیا. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطأ علی الارض احد بعد الانبیاء، کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے، بات کو سمجھیں، کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی، غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی. لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین حرم کا، سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان، وہ ایمان لانے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، چونکہ باقی یا تو غلام ہے، حضور کی بیوی ہے، یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، اب باپ سے آدمی کیا کرے، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا ہے،
تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے. انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات, اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا, تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں, آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں. ابا خوش ہو گئے, والد چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے, اب نہیں آئیں گے, میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا, اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا, میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے. میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی شوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلایا جی, بت کیسے روٹی کھلائے گا. تو کہتے ہیں میں دور گیا, میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے آیا, پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو, تم میرے باپ کے خدا ہو, نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو, تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں, کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, پتھر کے خدا. اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابی قحافہ گئے, انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے. خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں, بڑے جوش میں, اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا. وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی, اہانت کر دی, ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر, آج میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو, بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی, تمہیں مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے, اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شأن, ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے, اس کو مت مارنا, اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابی قحافہ نے کہا اچھا عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے نبی پہ, آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا, ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھیں کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تم مبارک ہو, ابشری فانک قد حملت بمحمد, کہ تم اس بچے کے حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں لگتا. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی, اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے. حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ, جی تمہیں غیروں سے کیا, جی تمہیں اوروں سے کیا. یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے.
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو، ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 6 سماعت فرمائیں. 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 ڈی نمبر